مجھے نہیں پتا وزیر اعلیٰ مرد ہے یا عورت ہے، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی اللہ کرے۔ میرے عزیزوں میں جتنی دعائیں کر لوں، مکے میں اس کے لیے دعائیں کر لوں، مدینے میں اس کے لیے دعائیں کر لوں، اللہ اس سے دین کا کام لے لے، اللہ اس سے قرآن و سنت کا کام لے لے، رب اکبر کی قسم ہے میری دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے عزیزوں اہل فارس نے کسریٰ کی عورت کو منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ کسریٰ والوں نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ نبوت کی اکھیاں آنسوں میں بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمران عورت بن جائے۔ اور فرمایا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ آدمی کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں کی جاوے گی، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ ہو نہیں رہی ہے؟ مولوی جی کو سلام کوئی نہیں کرے گا، 5 وقت کے نمازی کو سلام کوئی نہیں کرے گا، تقوی کا پہاڑ ہو ریڈی لگانے والا مونگ پھلی بیچنے والے کو سلام نہیں کرے گا، کتے بلے جو وہ کرتے ساتھ لے کے چلے گا، لوگ اسے السلام علیکم جی السلام علیکم، ووٹ تمہارا ہی ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جامع مسجد کے اندر آنے والوں، مسجد کے اندر دین اور ہے، مسجد کے باہر کا دین اور ہے۔ باہر والے دین نے تمہیں بتلا دیا، اللہ اکبر، باہر والے دین کا میرا اور آپ کا اندازہ ہو گیا، نہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن کا تحفظ کرنے والے، نہ ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والے اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والوں سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، کوئی ان سے ہمیں کوئی مفاد نہیں، ان سے محبت ہی کوئی نہیں۔ اور مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں مولوی جیسا آسمان کا فرشتہ ہی کوئی نہیں، مولوی جیسا تقوی پرہیزگار والا کوئی نہیں۔ یہ 2 نمبری قیامت کے دن چلے گی۔ مالک کائنات اسی کو کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہے اللہ کو۔ اتنا بڑا پرچہ تمہارے ووٹ ڈالنے والے کمرے میں آیا تھا، اس کے اوپر بلہ بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے عزیزو شیر بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے عزیزو کتاب بھی بنی ہوئی تھی، لکڑی بھی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی، حکہ بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ تبلہ سرنگی بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن میرے عزیزو اندھوں نے بھی دیکھا، آنکھوں والوں نے دیکھا، دنیا داروں نے دیکھا، دینداروں نے دیکھا، مولوی والی اسٹمپ پر میرے عزیزو کس نے مہر لگائی؟ یہ تو میرے عزیزو 11 نمبر کا چھنا جب قیامت کے دن چھٹے گا، اس وقت رب کی بریا کی قسم میدان معاشر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا۔ ہم نے کہا تھا علماء کرام کو اگے لے کے آنا، اسمبلیوں کے اندر لے کے آنا، تیری دھی بیٹی کی عزت کے تحفظ کا پیغام لے کے آئیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے، معاشرے سے بے حیائی ختم کریں گے، معاشرے سے زنا کے اڈے ختم کریں گے، معاشرے سے سود کی بازاری ختم کریں گے، سود کا کاروبار ختم کریں گے، معاشرے کے اندر سے غریب کو حق دیا جائے گا، امیر کو امارت کا حق دیا جائے گا، زکوٰۃ لے کے غریبوں کو دیں گے، اسلامی قانون نافذ کریں گے، خلافت راشدہ کا نظام لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے۔ جب ہمارا کردار اسمبلیوں کے اندر آیا، کسی سپریم کورٹ کے جج کو ختم نبوت پر قلم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ نے ہمارے بھوپے میں، ہماری جھولیوں میں مال دیکھا، ہمارے اندر آپ نے ہمارا کردار نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب تجھے مسجد کے اندر سلام کریں گے، نعرہ تکبیر تیری تقریر پہ لگائیں گے، شان صحابہ کے نعرے لگائیں گے، تجھے پیر طریقت بھی کہیں گے، تجھے رہبر شریعت بھی کہیں گے، لیکن زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے تیرے سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا پھر کس سے رہنمائی لوگے؟ تم نے کہا ہم زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے ہم رہنمائی ان سے لیں گے۔ اللہ اکبر، جن کو نہ نماز کی نیت کی ترتیب آتی ہے، نہ سلام پھیرنا آتا ہے، ہم ان کو رہنما بنائیں گے۔ ہم 2 لاکھ ووٹ ان کو دیں گے جسے قرآن کی قل اللہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ دیے تم نے ووٹ؟ کون سی بات بھلی ہوئی ہے؟ اللہ کرے تمہارے علاقے کا کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایم این اے ہوا، اللہ کرے اس کے اندر مخلوق کا حیا ہو، خالق کائنات کا حیا ہو، آمنہ کے لال کی نبوت والی پگڑی کا حیا ہو، وگرنہ میرے عزیزو 75 سال ہو گئے، مار پڑ رہی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کہتا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا تھا حضرت پالنپوری کو؟ کس نے سنا بھائی؟ مولوی محمد عمر پالنپوری کو؟
ان کے بیٹے مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری مدینہ شریف میں روزہ مبارک کے نیچے بیٹھ کر جب چھتریاں لگی ہوتی ہیں حضرت نے ہاتھ پکڑا. ابھی 8-10 دن پہلے فرمایا عبد الحنان میں نے آپ کو اپنے سلسلے سے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ کو چاروں سلسلوں سے اجازت دے دی. پھر آپ کو میں نے حدیث شریف پڑھانے کی بھی اجازت دے دی. دونوں سندے انہوں نے میرے ساتھ روانہ کر دی. ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بھی کوئی تبدیلی ہے. کتے کرسیوں سے ہٹا دیے بلے بٹھا دیے, بلے ہٹا کے بندر بٹھا دیے, بندر ہٹا کے سور بٹھا دیے. رب اکبر کی قسم ہے چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی, کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی. مجھے نہیں پتا وزیر اعلیٰ مرد ہے یا عورت ہے, ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں. جو بھی اللہ کرے میرے عزیزوں, میں جتنی دعائیں کر لوں, مکے میں اس کے لیے دعائیں کر لوں, مدینے میں اس کے لیے دعائیں کر لوں, اللہ اس سے دین کا کام لے لے, اللہ اس سے قرآن و سنت کا کام لے لے. رب اکبر کی قسم ہے میری دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے عزیزوں اہل فارس نے کسرا کی عورت کو منتخب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ کسرا والوں نے عورت کو حکمران بنا لیا. نبوت کی اکھیاں آنسوں میں بھیگ گئی. آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمران عورت بن جائے. میں کہہ رہا ہوں میری مخالفت کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے اندر بند کر دو گے. میرے اندر بند ہونا جانے سے, مجھے پیرے پہ پابندیاں لگانے سے کیا نبی کی بات, نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا فلاح ہی نہیں پا سکتی وہ قوم. یہ تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور آپ بھولے ہوئے اس اقتدار کو. تم کہو گے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سی پارٹی نے جلا دیا, تم اقتدار کو بھولے. کتنے ختم نبوت پر حملے ہوئے آپ بھول گئے, کتنے 4 شیڈول کے اندر گئے آپ بھول گئے, کتنوں کو گولی کی نظر کر کر میرے عزیزوں ان کے بچوں کو لاوارث کر دیا, یتیم کر دیا آپ بھول گئے. انہی کو آپ نے آزمایا جو پہلے آپ کے آزمائے ہوئے تھے. میرے پیارو توبہ کرو, توبہ کرو. اسمبلی کے اندر جتنے بیٹھے ان کے کردار کو ٹٹول کے دیکھو, خدا کی قسم بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. مکے جیسی دھرتی, مدینے جیسی دھرتی, جدہ کے اندر میں بیان کرنے کے لیے گیا. چاول ہول سیل کے مالک تھے, کاروبار کرتے تھے, بڑا بڑا چاول تھا بریانی میں. میں نے کہا حضرت کہاں سے آیا؟ کہنے لگے انڈیا سے. میں نے کہا حضرت جی کیا پاکستان سے نہیں آتا؟ کہ پاکستان کی پروڈکٹ کے اوپر بین ہے, مسالے بھی انڈیا سے آتے ہیں. اور مسلم امت مرکز ہے مسلمانوں کا مکہ مدینہ. خدا پاک کی قسم مسلمان اپنے کردار سے اتنا گر گیا کہ یہاں کا مسالہ بھی اس ملک کے اندر لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے. کہاں جائیں؟